بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں متروں، آصف علی زرداری سب پر بھاری، اور کہتے ہیں کہ ہر طرف اس کا ڈنکا بجتا ہے۔ مشکل سے مشکل معاملہ بھی ہو، اس میں ڈال دیا جائے تو یہاں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے مخالفین کا یہ خیال ہے کہ آصف زرداری اگر اتنے ہی بھاری ہوتے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ حال نہ ہوتا۔ چاروں صوبوں کی زنجیر سے وہ چند سندھ کے کچھ علاقوں کے اندر محدود ہو کر رہ گئی۔ اور پھر دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آصف زرداری تو صرف پیسے کی گیم کھیلتا ہے، پیسہ لگاتا ہے جیتتا ہے، پیسے نہ ہوں تو پھر فلاپ ہو جاتا ہے، جس کی مثال اب دی جا رہی ہے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے۔ کچھ نہیں، فلاپ ہو گیا۔ لیکن آج ہم اس سے ہٹ کے بات کرنے جا رہے ہیں کہ سندھ میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان نے یہ آصف زرداری کو چیلنج کر دیا ہے سندھ کے حوالے سے کہ سندھ آ رہا ہوں اور سندھ میں آپ کا مقابلہ کروں گا۔ کیسے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو عمران خان نے پیش قدمی یہ کی ہے کہ سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 26 ارکان کو مستعفی ہونے سے روک دیا ہے کہ آپ نے استعفے مجھے جمع ضرور کروائے ہیں لیکن آپ اسمبلیوں سے مستعفی نہ ہوں۔ کیوں اور کرنا کیا چاہ رہا ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ اپنے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو عمران خان نے کون سا اہم ٹاسک دیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ سجنوں متروں، اصلی بھٹو خام خواہ یا بلا وجہ بھٹو نہیں، اصلی بھٹو جو ان کا خون ہے، وہ کس کا انتظار کر رہا ہے اور کہاں ہے اور وہ کیا کرنے جا رہا ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ MQM کیا سوچ رہی ہے اور عمران خان اپنی الیکشن مہم کا آغاز سندھ سے ہی کیوں کرنا چاہ رہا ہے، ان سوالات کے جواب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور سجنوں کے متروں، آپ نے یہ پاکستان کے ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا پہ تو یہ سن لیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے 26 ارکان نے اپنے استعفے عمران خان کو زمان پارک میں آ کر کے دے دیے کہ یہ ہمارے استعفے جب چاہے اس کو منظور کر لیجیے۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ آپ ابھی سندھ اسمبلی سے مستعفی نہیں ہوں گے، میں سندھ اسمبلی آ رہا ہوں، یعنی سندھ میں سیاسی میدان سجانے آ رہا ہوں۔ اب سجنوں متروں، عمران خان نے ایسا کیوں کہا؟ وہ تو 2 اسمبلیاں توڑنے کی بات کر رہا ہے، تحلیل کرنے کی بات کر رہا ہے، الیکشن کی بات کر رہا ہے، تو پھر سندھ کے دورے کا ان حالات میں مقصد کیا ہے؟ سجنوں متروں، کیا ایسا تو نہیں کہ عمران خان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو وہ سیدھا الیکشن جیت رہا ہے، جس طرح وہ کہتا ہے کہ میں کلین سویپ کرنے جا رہا ہوں، اور سب سے اہم بات کہ اس نے اب تک حکومت سے نکلنے کے بعد تمام تر کمپین اس کی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہی رہی ہے۔ ہر ضلع میں، ہر جگہ، ہر شہر کریا وہ گھوم گیا ہے، لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب وہ انتخابات کا آغاز، انتخابی مہم کا آغاز سندھ سے کرنے جا رہا ہے۔ اب سندھ سے اگر کرنے جا رہا ہے تو اس کا کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ اب انتخابات میں وہ سندھ سے آغاز کرے گا اور سندھ میں پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے گا؟ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو روک دیا ہے کہ میں آ رہا ہوں اور آپ ابھی اسمبلیوں سے مستعفی نہ ہوں۔ سجنوں اس میں سب سے اہم بات جو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا اصلی وارث، آپ کو یاد ہوگا
جب سیلاب میں لوگ ڈوب رہے تھے، دہائیاں مچی ہوئی تھی، بھٹو کو جو کہتے تھے زندہ ہے، کہتے تھے کہ سیلاب میں پانیوں میں بہہ گیا ہے، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی جو حکومت میں ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، ٹیلی ویژن کے علاوہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو پھر بھٹو کا اصل وارث ذوالفقار جونیئر، آپ نے دیکھا ہوگا، پھر اس کو سیلاب کے پانیوں میں اترتے دیکھا ہوگا، پریس کانفرنس کرتے بھی دیکھا ہوگا، اور اس وقت کی حکومت سندھ کے خلاف باتیں کرتے بھی اور ریلیف دینے کے مطالبات کرتے بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ سجنوں کے متروں، کہتے ہیں کہ اب ذوالفقار جونیئر مرتضیٰ بھٹو کا بیٹا، غنوا کا بیٹا، فاطمہ بھٹو کا بھائی سیاسی میدان میں کودنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ وہ کس کے انتظار ہے، کس اشارے کا انتظار ہے اس کو؟ کہتے ہیں سجنوں تو متروں، قوم پرست جماعتوں کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں اور انہوں نے اس کو اپنے حمایت کا یقین دلا دیا ہے۔ اب اصل بھٹو، یا کہہ لیجئے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا اصلی خون اور جانشین اگر سندھ کی سیاست میں بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی پارٹی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، جس طرح مرتضیٰ بھٹو نے اپنی بہن بے نظیر کے خلاف کمپین کا آغاز کیا تھا اور ان کی حکومت کے اندر رہتے ہوئے سندھ اسمبلی سے نہ صرف جیتا تھا بلکہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر دی تھی، جس کی وجہ سے آصف زرداری اور ان کی تلخ کلامیاں بھی ہوئی اور پھر بات ان کے قتل تک جا پہنچی تھی۔ کہتے ہیں فاطمہ بھٹو کو بالکل وہ ایک ایک لمحہ یاد ہے، اس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا اور مختلف ٹویٹس جو اس نے کی ہیں اس حوالے سے بھی اس کو بخوبی یاد ہے کہ جب اس کا باپ سڑک پر خون میں لت پت مر رہا تھا تو اس نے اپنی پھپھو کو جو اس وقت وزیر اعظم تھی فون کیا تو کیوں نہیں سنا گیا، اس کو پوری طرح یاد ہے۔ اس کو یہ بھی یاد ہے کہ میرے باپ کے قاتل کون کون ہیں۔ اب ذوالفقار جونیئر کی کمپین کے لیے مرتضیٰ نے اپنا ہتھیار ٹویٹس اور کتابوں کو لکھنے لکھانے کے معاملات میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر اس میں اپنے بھائی کی سیاسی انٹری کا ذکر کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ سندھ کے عوام کے لیے عنقریب میرا بھائی نکلے گا اور ان کو ریلیف دے گا، خصوصی طور پر سیلاب کے حوالے سے وہ مسلسل جو ہے اس پہ لکھ رہی۔ اب ذوالفقار علی بھٹو کا اصلی وارث کب میدان میں اترے گا، اس کا سیاسی، اس کی حکمت عملی کیا ہوگی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ معلوم ہوگا۔ لیکن آج ہم بات کرتے ہیں وہی جو میں نے کہا کہ عمران خان نے چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا اور شاہ محمود قریشی کو انہوں نے ٹاسک کیا دیا ہے۔ کہتے ہیں شاہ محمود قریشی کو انہوں نے ٹاسک یہ دے دیا ہے کہ آپ 1 دسمبر سے سندھ کے اندر انتخابی مہم کے لیے لوگوں کے ساتھ رابطے کے لیے جلسے جلوسوں کا معاملہ شروع کر دیں۔ یعنی 1 دسمبر سے اب سندھ میں پی ٹی آئی جلسے، ریلیاں، جلوس نکالنے کا پروگرام رکھتی ہے اور عمران خان نے یہ ٹاسک دیتے ہوئے شاہ محمود قریشی کو یہ کہا کہ 15 دن آپ وسط جنوری تک آپ جلسے جلوس کیجئے، اس کے بعد میں سندھ میں آؤں گا اور عوام کے ساتھ رابطہ مہم شروع کروں گا۔ حضرت مترو، یہ عمران خان کا اعلان بہت اہم اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ایک تو وہ زخمی ہے اور ابھی کل ہی اس نے پھر شوکت خانم ہاسپٹل گئے ہیں، اپنا معائنہ کروایا ہے اور ڈاکٹروں نے یقیناً ان کو ابھی بھی ریسٹ کرنے کی بات کی ہے لیکن وہ ریسٹ نہیں کر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ انتخابات بھی سر پہ ہیں، اس لیے وہ سندھ جانا چاہتے ہیں اور جس طرح کہتے تھے کہ میں سندھیوں کو ایک مافیا سے، خصوصی طور پہ زرداری پر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ زرداری مافیا سے آزاد کرواؤں گا، اس لیے عملی طور پر انہوں نے قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب ان حالات میں سجنوں تو مترو ایم کیو ایم کیا کرنے جا رہی ہے، ایم کیو ایم کیا سوچ رہی ہے؟
آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 ماہ سے ایم کیو ایم کے جو ہیں وہ کہہ لیجئے کہ وہ بدلے سے ہیں، پریس کانفرنس کے اندر، تقاریب کے اندر وہ اکثر پیپلز پارٹی اور موجودہ اس وہاں کی حکومت جو ہے سندھ کی، اس پہ وعدہ خلافی اور ان پر طنز کے تیر چلا رہے ہیں، لیکن وہ مطمئن نہیں ہو رہے، اس کے باوجود کہ گورنر سندھ بھی ان کا لگ چکا، اور ابھی 2 روز پہلے ہی ان کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بھی آپ کا ہم لگا رہے ہیں، نام دے دیں، اور ہم کہ ہم نے فٹافٹ نام بھی دے دیا، وسیم احمد یا محمد وسیم، وہ پہلے والے وسیم اختر نہیں ہیں، یہ دوسرے کو وسیم ہے، ان کا نام بھی دے دیا، لیکن 2-3 دن گزر گئے ہیں، ابھی تک ایڈمنسٹریٹر نہیں لگایا گیا۔ اور سجنوں تو مترو، آصف زرداری پریشان ہے، اصلی بھٹو کے سندھ کے اندر نمودار ہونے کے حوالے سے بھی، اور عمران خان کی انتخابی مہم کے حوالے سے بھی، اور خصوصی طور پہ سجنوں تو مترو آپ کو یاد ہوگا کہ جب عدم اعتماد کی بات ہوئی تھی تو شہباز شریف نے سندھ کا دورہ کیا، تو سندھ حکومت نے جو مطالبات رکھے، شہباز شریف نے تمام مطالبات منظور کر لیے کیونکہ عدم اعتماد کرنا تھا۔ ان میں سے ایک مطالبہ ایسا تھا کہ 400 بسیں بھی فراہم کی جائیں گی، ان کے فنڈ دیے جائیں گے۔ سندھ حکومت کہتی رہی، وفاق نے جواب نہیں دیا، آخرکار وہ جواب دے دیا گیا کہ جناب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے پیسے کہاں سے ہم آپ کو بسیں لے کر دیں۔ لیکن اب کیونکہ معاملات پھر اسی طرف جا رہے ہیں، اس لیے زرداری پریشان ہے، اور انہوں نے شہباز شریف کو یقین دلایا ہے کہ جناب ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ جو وعدے آپ نے کیے ہیں وہ تو پورے کریں۔ اب وفاق ان کو 400 بسیں دیتے ہیں نہیں دیتے، یہ بھی الگ سے معاملہ ہے۔ سجنوں تو مترو، یہ آسان معاملہ نہیں ہوگا، جس طرح اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اعلان سے، عمران خان کے اعلان سے یہ پی ڈی ایم میں آپس میں اختلافات شروع ہو گئے ہیں، اسی طرح سندھ کے اندر عمران خان کے جانے سے پی ڈی ایم کے معاملات کس قدر بگڑتے ہیں وہ دیکھتے جائیے۔ لوگ کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ اپنی سارے پہ جانی چاہیے۔ بہرحال دیکھتے ہیں۔ سجنوں مترو، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔